اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ اللہ کے دوست اللہ کے پیارے کون ہیں، تو آج اس میں ایک بار پھر حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو بھی اپنے دوستوں میں، اپنے پیارے بندوں میں اللہ تعالیٰ شامل فرما لے، اور ہم پر ایسی اپنی نظر رحمت فرما دے، ہمارے ظاہر اور ہمارے باطن کی رب کعبہ اصلاح فرما دے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے کہ قیامت کے دن تم میں سے سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ کثرت سے درود پڑھنے کو اپنی عادت بنا لیجئے۔ اپنے معمول میں جب ہم اس کو شامل کریں گے تو انشاءاللہ قیامت کے دن اپنے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب خاص ہم سب کو نصیب ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سلسلہ ہے اللہ کے دوست، اور اس میں ہم ایسی چند باتیں، چند صفات بیان کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے جو پیارے دوست ہیں، اللہ کے پیارے بندے ہیں، ان کی عادات کیسی ہوتی ہیں، ان میں صفات کیسی ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دوست بنایا ہوا ہے۔ دوست کہتے ہیں یعنی محبوب کو اللہ کے پیارے بن جاتے ہیں، وہ اللہ کے برگزیدہ ایسے بن جاتے ہیں کہ رب کی بارگاہ میں قبول ہو چکے ہیں، مقبول ہو چکے ہیں، اور ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو رزق عطا فرماتا ہے، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آسمانوں سے بارشیں نازل فرماتا ہے، ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی مشکلات اور مصیبتوں کو دور فرماتا ہے۔ وہ ہے اللہ کے پیارے، اللہ کے اولیاء، اللہ کے مقرب بندے۔ تو قرآن نے جگہ جگہ ان کے طریقوں کو بیان کیا اور وہ صفات کو بھی بیان کیا، حدیث طیبہ میں ان کا ذکر ہوا، تاکہ ہم سب کوشش کر کے ان بندوں میں ہمارا شمار ہو جائے اور ہم ان بندوں کے اندر شامل ہو جائیں، ان صفات کو اختیار کرتے ہوئے کہ جو اللہ کے پیارے اعمال بچا لاتے تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے ایسے افراد کی تعریف اور مدح بیان کرتے ہوئے اور ان کو بشارتیں دیتے ہوئے چند صفات کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ آئیے ان کو سماعت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ ارشاد فرمایا، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، اور مسلمانوں کو جنت کی خوشخبری دو، جنت کی بشارت دو۔ کن کو جنت کی بشارت دی جا رہی ہے؟ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے، اللہ کی جناب سے ہر وقت معافی مانگتے رہنا، توبہ کرتے رہنا، اور اللہ کی عبادات کو بھی بجا لاتے رہنا۔ عبادات کو بجا لانے والے، توبہ کرنے والے، رکوع کرنے والے، روزے رکھنے والے، سجدے کرنے والے،
اور لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے والے، بھلائی کا امر کرنے والے کہ لوگوں بھلائی کی طرف آؤ، نیکی کی طرف آؤ، یہ امر بالمعروف کرنے والے اور نہی عن المنکر، لوگوں کو برائی سے روکنے والے، یہ ہے اللہ کے پیارے، جن کو بشارتیں قرآن دے رہا ہے، جن کو خوشخبریاں قرآن ایسے مومنوں کو دے رہا ہے، ان کو جنت کی بشارت ہے، جنت کی خوشخبری ہے، جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، جن کا شمار اللہ کے برگزیدہ بندوں میں ہو جاتا ہے۔ توبہ کرنے والے، جس کا یہ آیت مبارکہ میں ذکر ہوا، یہ اس سے مراد حقیقی توبہ بھی، حقیقی توبہ دو طرح کی ہوتی، بعض توبہ وہ ہوتی ہیں کہ جو انسان کفر کی غلاظت سے توبہ کرتے ہوئے اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، یہ تو بالکل حقیقی توبہ کرنے والا کہ جس نے کفر سے توبہ کی۔ بے شک کفر، شرک بہت بڑا گناہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک معاف نہیں کرے گا، یہ اللہ مغفرت نہیں کرے گا، بخشش نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، لیکن اللہ اس کے علاوہ جو چاہے وہ اللہ تعالی معاف فرما دیتا ہے، اس کی مغفرت کر دے گا، لیکن شرک اللہ معاف نہیں کرے گا۔ تو شرک تو بہت بڑا گناہ ہوا، بہت عظیم گناہ ہوا کہ اس کی مغفرت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہے، اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا ہے۔ جس انسان کا خاتمہ اس کفر پر ہوا، جس کا خاتمہ اس شرک پر ہوا، وہ تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو شرک اللہ معاف نہیں کرے گا، لیکن شرک کے علاوہ جو چاہے وہ رب تعالیٰ وہ معاف کرے گا۔ تو ایک حقیقی توبہ ہے کہ کوئی آدمی شرک سے توبہ کر کے، شرک سے مراد اللہ کی ذات اور صفات میں اسی طریقے سے کسی اور کو معبود جاننا، کسی اور کو اسی طریقے سے اس کے بارے میں عقیدہ رکھنا، یہ آدمی کو شرک کے اندر داخل کر دیتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، کسی مسلمان پر جن عقائد نظریات بالکل درست ہیں اور کوئی اپنی غلط فہمی کی وجہ سے کسی دوسرے کو ہرگز کافر یا شرک نہیں کہہ سکتا جب تک اس کے پاس اس کی واضح اور بین کوئی دلیل نہ ہو۔ کیوں یہ معاملہ عام معاملہ نہیں ہے، بہت سنجیدہ معاملہ ہے کہ کسی مسلمان کو بغیر دلیل کے، بغیر حجت کے کوئی کافر یا مشرک نہیں قرار دے سکتا۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس امت کے لیے، خاص اپنے امتیوں کے لیے آپ نے فرمایا مجھے ان سے شرک کا خوف نہیں، اور ہم کسی کو ایسے ہی جو ہے وہ کہہ دیں معاذ اللہ کہ وہ مشرک ہو گئے یا اس نے شرک کر لیا، شرک کی تعریف سمجھے بغیر، شرک کو سمجھے بغیر کہ شرک ہوتا کیا ہے، انسان کسی دوسرے پر اس طریقے سے کوئی ہرگز کلام نہیں کر سکتا، اس میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ تو اللہ کی ذات یا اللہ کی صفات میں ویسا کسی دوسرے کو ٹھہرا لینا، اس کو معبود بنا لینا، اس کو ذات و صفات کا ویسا مالک جان لینا، تو یہ انسان کو یہ مشرک بنا دیتا ہے، یا وہ ایسے شرکیہ افعال کا مرتکب ہے، شرک کر رہا ہے۔ تو شرک اللہ معاف نہیں کرے گا، شرک ہے، کفر ہے، اس کی توبہ سب سے بڑی توبہ یہ ہے انسان کے لیے کہ وہ کفر سے توبہ کرتا ہے، وہ شرک سے توبہ کرتا ہے۔ التائبون، توبہ کرنے والا، وہ حقیقی توبہ اس سے مراد، یا اس کے حوالے سے پھر یہ ہے کہ وہ آدمی اس کے ساتھ ساتھ کفر سے تو توبہ کی ہے، یا جو شروع سے ہی مسلمان ہے، اب اس کی توبہ کون سی وہ توبہ ہے؟ تو وہ محمود توبہ اس کی یہ گئے کہ یہ انسان مسلمان ہونے پر، اسلام ہونے پر، اللہ کی نعمتوں پر یہ ایسا حمد بجا لانے والا ہے، یہ ایسی نماز کی پابندی کرنے والا ہے، یہ روزے رکھنے والا ہے، اطاعت اور فرما برداری کرنے والا ہے، اور یہ ان کفریات سے، شرکیہ معاملات سے اور گناہوں کے معاملات سے اپنے آپ کو ایسا بچانے والا گئے، اور جو گناہ اس سے سرزد ہوئے ان سے اپنے رب کے حضور معافی مانگنے والا ہے، تو یہ التائبون، توبہ کرنے والے، یہ اللہ کے پیارے بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔
بہت بڑا عمل ہے کہ انسان گناہ سے اگر اس کو توبہ کی توفیق مل جائے تو یہ بہت بڑا اس کے لیے عمل ہے دنیا کے اندر ہی، کہ اللہ نے اس کو توبہ کی توفیق عطا فرما دی۔ ان کو بہترین خطا کار کہا گیا ہے، یعنی خطا کار گناہ کرنے والے تو برے ہیں، لیکن ان میں بہتر وہ گئے کہ گناہ ہو گیا، اب رب سے معافی مانگ لو، توبہ کر لو۔ توبہ کے تو دروازے کھلے ہوئے ہیں، توبہ کر لو، لیکن اس کا ایک پیریڈ ہے، وقت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی کی سانسیں پھر جب اکھڑ جائے اور زندگی کی یہ مالا ٹوٹنے لگے اور وہ وقت آ جائے اور پھر توبہ کا اس پر دروازہ ہی بند ہو جائے اور توبہ کیے بغیر ہی دنیا سے چلا گیا، تو پھر اس کے لیے بہت سختیاں ہیں۔ لیکن اللہ کا پیارا بندہ وہ ہے کہ جو واقعی گناہ ہو جائے تو اب نادم بھی ہو جائے، وہ ندامت اختیار بھی کرے، اللہ اسے اپنے پیارے بندوں میں شامل فرما دیتا ہے، اللہ اسے اپنے دوستوں میں شامل فرما دیتا ہے، جو گناہ سے توبہ کر کے نیکی کی طرف آ جاتا ہے، اپنی زندگی کو بدلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ فرمایا کہ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے اور اللہ کی حمد کو بجا لانے والے، روزے رکھنے والے، رکوع اور سجود کرنے والے، نیکی کی دعوت دینے والے، برائی سے منع کرنے والے اور اللہ کی حدود کی حفاظتیں کرنے والے۔ گویا کہ یہ آیت مبارکہ من جملہ حقوق العباد کو بھی بیان فرما رہی اور حقوق اللہ کو بھی بیان فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کے کیا حقوق ہے انسان پر، کہ وہ رب کی بارگاہ میں توبہ کرے، رب کے آگے جھکے، سجدہ کرے، نمازیں پڑھے، روزے بجا لائے، یہ اللہ کے حقوق ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی والحافظون لحدود اللہ، بڑا ایک جامع جملہ ہے اور حکم ہے کہ اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے، اب وہ حدود کے اعتبار سے ایسے احکام الہیہ کے وہ محافظ اور اس پر محافظت کرنے والے بن جاتے ہیں کہ ان کی زندگیاں ایسی گزرتی ہیں کہ حقوق اللہ بھی ان کے پورے ہیں، حقوق العباد کے حوالے سے بھی کوتاہی نہیں ہے۔ تو یہ ہوتے ہیں پھر اللہ کی بارگاہ میں وہ مرتبہ اور مقام حاصل کرنے والے۔ اب جیسے یعنی عبادات کے اعتبار سے انسان پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے اپنے اپنے شرائط کے اعتبار سے، اور معاملات ہے کہ انسان خرید و فروخت کرتا ہے، نکاح کا معاملہ ہے، نکاح ہے، طلاق ہے، دیگر دنیا کے سارے یہ معاملات، تو یہ معاملات کہلاتے ہیں۔ تو ان کے اندر بھی انسان وہ اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والا ہو اور جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے وہ رکنے والا ہو اور جن چیزوں کے حکم دیا ہے اس پر وہ عمل کرنے والا ہو، تو یہ اللہ کا پیارا بن جاتا ہے، یہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ دوسری آیات مبارکہ میں ان کا اللہ تبارک و تعالی نے جو ذکر فرمایا ہے وہ اسے ارشاد فرمایا، الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ ان کی یہ عادت بیان کی ہے کہ وہ اللہ کو کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لائے ہیں، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے ہیں، تو ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، دوزخ کے عذاب سے ہمیں محفوظ رکھ۔ ایمان لائے ہیں، ہمیں ہمارے جو ہے وہ گناہوں کو معاف فرما، پھر بھی اللہ سے دعا مانگتے جا رہے، اللہ سے مانگتے ہی جا رہے، ایمان بھی ہے، گناہوں سے معافی بھی مانگ رہے اور دوزخ کے عذاب سے چھٹکارا اور حفاظت میں رہنے کا بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں۔ کون ہیں یہ لوگ جو ایسی دعا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، فرمایا الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، یہ وہ ہیں صبر کرنے والے اور سچے اور فرما بردار اور راہ خدا میں خرچ کرنے والے اور رات کے آخری حصے میں مغفرت طلب کرنے والے، یہ مغفرت اللہ سے مانگنے والے، یہ ان کی زندگیاں ایسی ہوتی ہیں۔ یعنی کتنے خوبصورت انداز میں اللہ اکبر، جو سچے ہیں، جو صابر ہیں، اطاعت گزار ہیں،
رب سے ڈرنے والے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، راتوں کو اٹھ اٹھ کر وہ اللہ سے معافی مانگنے والے ہیں، ان کا بھی رب کے حضور کس قدر انداز ہے، وہ پھر بھی اللہ سے یہ مانگتے جا رہے ہیں، اے اللہ ہم مومن ہیں، ہم ایمان لائے ہوئے گئے، ہمارے گناہ تو معاف فرما، ہمیں دوزخ کے عذاب سے تو چھٹکارا عطا فرما۔ اور ان کی صفات، ان کا تذکرہ اللہ ایسے فرما رہا ہے، متقین وہ لوگ ہیں اور اللہ کے وہ پیارے اور دوست ایسے ہیں، وہ قول میں بھی سچے ہیں، وہ عمل میں بھی سچے ہیں، ان کی گفتگو، ان کا کلام تو بھی صداقت والا ہے، ان کا عمل ہے تو بھی وہ صداقت والا ہے، صدق والا ہے، وہ اس میں بھی سچے ہیں، وہ صبر کرنے والے ہیں۔ صبر کیسے؟ یعنی ہر اعتبار سے آدمی صبر کرے، مصیبت آئے تو اس پہ صبر کرے، عبادت بجا لائے تو اس پہ صبر کرے۔ جی ہاں، عبادت میں بھی کئی اعتبار سے انسان کو بدنی مشقت پہنچتی ہے اور ایک تکلیف سی کیفیت ہوتی ہے، لیکن جب اس پر وہ صابر بن کے رہتا ہے، جی ہاں، اس پر صبر کرتا ہے، اللہ اس پر اجر ثواب عطا فرماتا ہے، اس میں نیکی دیتا ہے۔ اسے آپ مال خرچ کرتے ہیں رب کے راہ میں، تو مال انسان نے کمایا ہے، بڑی محنت سے کمایا ہے، لیکن وہ دیتا ہے، تو یہ دینے پر اس کو یہ کہا کہ خوش دلی سے دو، کیوں کہ اللہ تمہیں اس پر نیکی عطا فرمائے گا، اجر عطا فرمائے گا۔ تو جب یہ انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور اس پر اگر اسے کوئی دل میں وہ محسوس ہوتا ہے، اس پر صبر کرتا ہے اور رب کی رضا پر راضی رہنے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ نیتیں کرتا ہے، یہ اس طرح کے ارادے وہ اپنے دل کے اندر مصمم کر لیتا ہے، تو یہی تو نیکی ہے، یہی تو صبر کر رہا ہے، یہ عبادت کے حوالے سے بھی صبر کر رہا ہے۔ اٹھ کر نماز پڑھنا، سردی کی راتیں ہوں، لحاف اوڑے ہوئے ہوں، نرم نرم اور گرم گرم بستر کے اندر ہو، لیکن جب پھر وقت آتا ہے نماز کا تو پھر وہ نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ اس چیز کا بھی خیال نہیں رکھتا اور کھڑا ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، پانی گرم ہو یا ٹھنڈے ہوں، پھر ان کو کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی، وہ نماز ضرور ادائیگی کرتا ہے، وہ وقت پر نماز کا پابند ہے، نماز کو پڑھتا ہے، تو یہ نیکی کر کر صبر کرتا ہے۔ اس کو یہ والی جو اس پر کچھ اگر محسوس ہوتا ہے، بظاہر مشقت تو ہے یہ کام میں، لیکن اس صبر پر ہی تو اللہ جزا عطا فرمائے گا، اسی پر تو اللہ نیکی عطا فرمائے گا۔ تو انسان اسی پر کارآمد رہے، اس پر پختگی کے ساتھ وہ عمل کرتا رہے۔ اور اطاعت کرنے والا یہ اللہ کے جو پیارے دوست ہیں، اللہ کے پیارے بندے ہیں، وہ اطاعت گزار ہیں، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت ہے ان کے دلوں۔ جب سینوں میں اطاعت کا وہ جذبہ موجود ہے، دل میں وہ اطاعت کے لیے وہ عزم اور ہمتیں موجود ہیں، تو وہ پھر اطاعت کرتے ہیں اور رب ان کو یہ درجہ بھی عطا فرماتا ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ والمنفقین، اور پھر جب موقع ملتا ہے پھر خرچ بھی کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، پھر وہ اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، اللہ کی راہ میں وہ دینے والے ہیں۔ اس میں ہم صحابہ کے پھر واقعات اور حکایات اور روایات سنتے ہیں کہ جب جس کیفیت میں تھے تو پھر وہ لوٹاتے تھے، وہ دین خدا میں اور کے سلسلے میں وہ اللہ کی راہ میں اپنے پھر مال کو بھی خرچ کر دیتے تھے۔ اور ہم سنتے ہی رہتے ہیں ایسے پیاروں کے تذکرے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گھر کا پورا مال لے کر آتے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا مال لے کر آ جاتے ہیں، اور وہ آدھا مال بھی حضرت ابوبکر صدیق سے مالی گنتی کے اعتبار سے کئی گنا زیادہ تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سوال کیا تو سوال یہ نہیں فرمایا کہ کتنا لے کر آئے ہو، سوال یہ کیا ہے کہ اپنے گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو۔ تو اس جواب میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جیت ہو جاتی ہے، وہ گویا کہ سبقت لے جاتے ہیں، اور نیکی کے کاموں میں سبقت ہی لے جانی چاہیے، نیکی کے کاموں میں آگے ہی بڑھنا چاہیے۔ دنیا کے اعتبار سے قناعت اختیار کریں۔ اللہ کے دوستوں اور پیاروں کا عمل یہ رہتا ہے کہ دنیاوی معاملہ آئے قناعت اختیار کرو، آخرت کا معاملہ آئے تو پھر لالچ کرو، پھر اس کے اندر بڑھو۔ قرآن نے فاستبقوا الخیرات، اس میں سبقت لے جاؤ، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، سبقت لے جاؤ اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف، اپنے رب سے مغفرت مانگنے میں اور وہ جنت کے حصول کی طرف تم سبقت لے جاؤ۔
یعنی اس میں مسابقت کرو، ایک دوسرے کے ساتھ بھلے مقابلہ کرنا پڑے مقابلہ کرو، اس میں مقابلہ کرو۔ اگر اللہ کے دوست بننا ہے تو اس میں مقابلہ کرو۔ ہمارے مقابلے دنیاوی اعتبار سے، وہ مقابلے میں ایسی کیفیات رہیں کہ ہم ایک دوسرے کو ہرانے کی کوشش میں رہیں، خود ہی ہار کے بیٹھ گئے، سب بھی ہار کے بیٹھ گئے، ہر آدمی نے دوسرے کو ہرانے کی کوشش کی۔ ایک دکان والا سامنے دکان والے کو ہرانے کی کوشش کرتا ہے، وہ اس سے آگے بڑھنا چاہتا ہے، وہ اس کی کاٹ میں اتنا رہتا ہے۔ گھر کے اندر افراد ہیں تو ان میں معاذ اللہ اگر خدا نہ خواستہ حسد کی کیفیت پیدا ہو جائے، بغض کی کیفیت پیدا ہو جائے، دل میں کینہ آ جائے، ایک دوسرے کے بارے میں خفیہ دشمنی داخل ہو جائے دلوں کے اندر، تو وہ اپنے دلوں کو صاف نہ رکھ پائیں تو پھر گھر بھی ایسے جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، وہ کاروبار تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، وہ فیکٹریاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، وہ دکانیں تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، وہ معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے جب ان کے دلوں کی کیفیات ایسی ہو جاتی ہیں۔ تو ہم یہی مقابلے تو لگاتے رہیں، مقابلے تو ہم کرتے رہیں، لیکن مقابلے غلط کیے ہیں، وہ دنیاوی اعتبار سے مقابلے کیے ہیں، آخرت کے اعتبار سے مقابلے نہ کیے۔ اگر ہم آخرت کے اعتبار سے وہ مقابلہ کرتے، وہ مسابقت کا انداز اختیار کرتے کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے آخرت کے اعتبار سے، اور دنیاوی اعتبار سے قناعت اختیار کرنی، اس میں حسد اختیار نہیں کرنا، اس میں کسی کے معاملات کے اوپر، کسی کے رزق، کسی کی دکان، کسی کے عالیشان مکان یا کسی کی عالیشان گاڑیوں پر پھر حسد کی کیفیت نہ آئے، پھر یہ دل میں نہ آئے۔ تو یہ دنیا کے اعتبار سے قناعت اختیار کریں، آخرت کے اعتبار سے لالچ، آخرت کے اعتبار سے لالچ ہو تاکہ انسان اس آخرت کی طرف جو ہے وہ سبقت لے جائے اور اللہ کی طرف سے مغفرت سے مل جائے، رب کی طرف سے اسے جنت کا حصول مل جائے۔ تو یہ صفات بیان کی۔ پھر وہ خرچ کرتے، والمنفقین، پھر وہ خرچ کرتے، والمستغفرین بالاسحار، اللہ اکبر، اور رات کے آخری وقت میں، وہ سحر کی گھڑیوں میں پھر وہ اللہ سے کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے پھر مغفرت چاہتے ہیں، اس وقت استغفار کرتے ہیں رب سے جو سحر کا وقت ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے پیاروں کا، اور یہ مستقل عمل ہے، صرف ایک رمضان کی بات نہیں ہو رہی، کوئی مخصوص رات کی بات نہیں ہو رہی۔ آج ہم یہ کیفیات سالوں میں کسی ایک دن دیکھتے ہیں، اور گھروں کی تنہائی میں، گھر میں اکیلے رات کو بیٹھے ہوا کوئی آدمی اللہ کو راضی کرنے میں، رب کے حضور سجدہ کرنے میں، عبادت کرنے میں، استغفار کرنے میں، یہ کم کیفیات ہمارے یہاں عام طور پہ گھروں میں ہوتی۔ شب برات آئے گی، ہم مل کر بیٹھ جائیں گے، سب عبادت کو بجا لائیں گے، ایک طبیعت بھی خوش ہو جاتی ہے، لوگوں کا ایک بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے، سارے خوش ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھی، بہت ذوق ملا اور بہت مزہ آیا آج کی، اور کہتے بھی ہیں آج کی اس رات میں بڑا مزہ آیا۔ کرنی چاہیے ایسی راتوں میں، اللہ توفیق بخشے تو ایسی بھی راتوں میں، ان سے تو بہتر ہے کہ جو اس ایسی راتوں میں بھی غفلت سے رہتے ہیں، کم از کم یہ اللہ کو تو یاد کر رہے ہیں۔ لیکن دلی کیفیات ہماری کچھ ایسی ہے کہ ہم پھر اس کے بعد غافل ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کے دوستوں کا یہ انداز نہیں کہ وہ ایک رات میں تو دوستی کریں اور رب کو راضی کرنے والے کام کریں اور پھر وہ ایسے غائب ہو جائیں کہ رب کی عبادت کوئی بجا نہ لائیں، نماز پڑھنے کا بھی ان کو وقت نہ ملے، تو پھر یہ دوستی اور پھر اللہ کا پیارا بندے بننے میں یہ کامیابی نہیں مل پائے گی۔ کامیابی اسی صورت میں جب دل کی صفائی اور ستھرائی ہو جاتی۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، حضور نماز تو پڑھتا ہوں، اللہ مزہ نہیں آتا نماز میں، تو میں پھر بھی نماز پڑھ لیتا ہوں۔ فرمایا تمہاری نماز تو بہت خالصتاً اللہ کے لیے۔ وہ کہنے خالصتاً اللہ کے لیے؟ جی ہاں، خالصتاً اللہ کے لیے۔ کیوں؟ کہا اگر تمہیں اگر مزہ اور سرور آتا ان چیزوں میں تو پھر تو تمہارے اندر یہ چیز بھی داخل ہو جاتی کہ وہ مزے لینے کے لیے، لطف کے لیے پڑھ رہے ہو۔ لیکن اب طبیعت پر جیسی بھی کیفیت ہے، گراں گزر رہا ہے معاملہ، لیکن تم پڑھ رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو، تو یہ رب کا شکر ادا کرو، تمہاری یہ نماز کی حاضری محض اللہ کی رضا کے لیے، اللہ اکبر۔ تو یہ کیفیت بھی ہے۔
بعض اوقات انسان کو عبادت میں دل نہیں لگتا یا عبادت کی طرف وہ کیفیت نہیں آتی تو وہ چھوڑ دیتا ہے. چھوڑے مت، چھوڑنے نہیں، اس کیفیت کو دور کرنے کی کوشش کرنی، دل لگائیں، لیکن وہ دل کی کیفیت اللہ کی اطاعت، اللہ کی رضا کے اعتبار سے ہو. پھر جب ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں وہ برکتیں بھی اس کی ملیں گی. اسی طریقے سے گھر میں والمستغفرین بالاسحار، سحر کے وقت استغفار کرنے والے. تو سحر کا یہ بہت پیارا مبارک وقت ہوتا ہے. یعنی اس کو یوں بھی سمجھ لیں کہ اب صبح فجر کا وقت ہوتا ہے، فجر سے کچھ دیر پہلے کی گھڑیاں، رات کا آخری حصہ. حدیث میں ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر اپنی خصوصی تجلی فرماتا ہے، اور اللہ تعالی کی طرف سے منادی ندا دیتا ہے کوئی ایسا استغفار کرنے والا، ہے کوئی ایسا کہ رزق مانگنے والا، ہے کوئی ایسا کہ اللہ سے مصیبتوں اور پریشانیوں سے چھٹکارا مانگنے والا. کوئی مبتلا شخص ایسا ہے جو اس بلا سے چھٹکارا چاہتا ہے اللہ سے کوئی مانگنے والا ایسا، تو ہو اللہ سے مانگنے والا تو پھر اللہ سے دعا کریں. فرمایا کہ ان خوش نصیبوں کو جو تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، تنہائی میں رب کو یاد کرتا ہوں، اور رب کی یاد میں اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ جائیں. اللہ کے پیارے دوست بننا ہے تو پھر یہ صفات اندر داخل کرنے پڑیں گی. تنہائیوں میں بیٹھ کر رونے کا کئیوں کا معمول ہوتا ہے، لیکن شاید کوئی اپنی اولاد کے دکھوں میں رو رہا ہوتا ہے تو کوئی اپنے دوستوں کی بے وفائیوں میں رو رہا ہوتا ہے. کوئی مال میں کمی کی وجہ سے رو رہا ہوتا ہے، کوئی معاشی طور پر اپنے کاروباری طور پر ٹینشنوں میں ہوتا ہے تو رو رہا ہوتا ہے. رو رہے ہوتے ہیں، بہت روتے ہیں، مگر اسباب مختلف ہیں. اے کاش کبھی تنہائی میں اس وجہ سے بھی رونا آ جائے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد میں بیٹھے ہوئے ایسے کہ پھر آنسو بہہ جائے. فرمایا قیامت کے دن جب یہ شخص آئے گا اللہ اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. اس بندہ مومن کو عرش کا سایہ دے گا جو بیٹھے تنہائی میں رب کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے. یہ انداز اختیار کرنا چاہیے. اے مالک تو ہمارا خالق ہے، تو مالک ہے، تو رزق دینے والا ہے، تو نعمتیں دینے والا ہے، نعمتیں کھلانے والا ہے. میں تیرا گناہ گار بندہ، روزانہ کی بیس پر کتنی نہ جانے گناہ اور نافرمانیاں ہوتی ہیں. اللہ سے معافی تو مانگ. آج ہم خوش ہوتے ہیں، ہماری سالگرہ ہونا، ہم خوش ہوتے ہیں ہماری سالگرہ ہو رہی. ٹھیک ہے، جائز طریقے سے خوشی کوئی مناتا ہے تو منانی چاہیے، لیکن صوفیہ کا یہ انداز نہیں، اللہ کے پیاروں کا یہ انداز نہیں ہوتا تھا. وہ جیسے ہی عمر ان کی بڑھتی وہ اور روتے ہیں، وہ اور روتے ہیں اور کہتے کہ اب ہماری جو زندگی تھی اس سے 1 سال اور کم ہو گیا، گویا کہ یہ دن کم ہو گیا، یہ گھڑیاں کم ہو گئیں، یہ واپسی نہیں آئیں گی، یہ ہم کمی کی طرف چلے گئے. تو وہ اور روتے اور روتے اور روتے. ہماری کیفیات مختلف ہیں. ہم جیسے جیسے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، جیسے جیسے عمر زیادہ ہو رہی ہوتی، ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ اتنی عمر ہوگی، اتنی، ایک دوسرے کو مبارکیں، خوشیاں. ٹھیک ہے، جائز طریقے سے کوئی مناتا ہے تو ہم اس کو گناہ گار تو نہیں کہیں گے، لیکن اللہ کے پیاروں کے انداز بھی یہ دیکھنے چاہیے. ایک بزرگ نے اپنی زندگی کا حساب کیا کہ اتنے سال میں گزار چکا ہوں اور اتنے سالوں میں اتنے دن بنتے ہیں، اور اگر ہر دن کے اندر زیادہ نہیں تو ایک ہی گناہ اگر کیا ہو تو کتنے ہزار گناہ بن جاتے ہیں، کتنے ہزار گناہ. مثال کے طور پہ ہم سب اگر اپنا محاسبہ کریں، اس انداز سے اپنے آپ کو ہم دیکھیں تو ہم بھی زندگی گزار رہے ہیں. ہماری عمر اگر ہم بالغ ہونے کے بعد کتنے سال گزار چکے ہیں، اس کو اگر اندازہ لگائیں تو کوئی 20 سال گزار چکا ہے، تو کوئی 25 سال، کوئی 30 سال.
اب اس کے اندر سال کے اتنے ایام ہیں اور اتنے سالوں کے کتنے، اگر بالفرض کسی کی زندگی کے 15,000 دن بن جاتے ہیں، دن 15,000 بن گئے، اب اگر ایک بھی روزانہ گناہ ہوا، ایک صرف گناہ کی بات کر رہا ہوں، تو 15,000 گناہوں کا بوجھ ہے اس کے سر پر، 15,000 گناہوں کا۔ اور شاید ہماری زندگی کا کوئی دن ایسا ہو کہ ایک ہی گناہ ہوتا ہو، نہ جانے کتنے گناہوں کے اندر پڑا ہوا انسان، کبھی نماز کو چھوڑتا ہے، کبھی کسی کی برائی کرتا ہے، کبھی غیبت کرتا ہے، کبھی چغلی کرتا ہے، کبھی حسد اختیار کرتا ہے، کبھی تکبر کرتا ہے، کبھی کسی کو ستاتا ہے، کسی کا مال لیتا ہے، کسی کا مال چھینتا ہے، کسی کی عزت اور جو ہے وہ خراب کرتا ہے۔ کتنے گناہ ایسے ہیں جانے انجانے میں، شعور لا شعوری میں، وہ اس سے ہوتے رہتے ہیں۔ تو ہزاروں کے حساب سے اگر گناہ، یعنی دن اگر سینکڑوں گناہوں کے ساتھ ایک دن گزرے تو یہ دیکھیں کہ کتنا بڑا گناہوں کا بوجھ ہے، کتنا بڑا بوجھ ہے گناہوں کا، لیکن اس کے باوجود وہ انسان اللہ سے معافی نہیں مانگتا، وہ انسان اللہ سے ڈرتا نہیں ہے، رب کے حضور آتا نہیں ہے۔ جب یہ انداز اختیار نہیں کریں گے تو پھر اللہ کے پیارے دوستوں میں شامل بھی ہم نہیں ہو سکیں گے۔ یہ پہلی صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ التائبون، وہ توبہ کرنے والے ہیں، وہ اللہ سے معافی مانگنے والے، اللہ سے توبہ کرنے، اور رب کی رحمت سے نا امیدی نہیں ہونی چاہیے، مایوس نہ ہو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، مایوسی نہیں ہے، آؤ، وہ رب تبارک و تعالی گناہ معاف فرما دے گا، بخش دے گا، لیکن وہ تو صحیح کہ وہ صدق قول سے اور صدق حال سے اس کی طرف رجوع کرنے والا ہو، اس کی حالت ایسی ہو جائے کہ اس میں وہ سچا ہے، اس کی گفتگو ایسی ہو جائے کہ اس میں وہ سچا ہے، تو پھر ان 8 صفات کا حامل بنے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمائی ہے۔ ایمان بھی ہے، اللہ سے مغفرت بھی چاہتا ہے، عذاب سے دوری کا سوال بھی کرتا ہے، صبر بھی کرتا ہے، سچا بھی ہے، اور اطاعت بھی کرنے والا ہے، خرچ بھی کرنے والا ہے، اور پھر سحر میں اٹھ کے استغفار کرنے والا ہے۔ استغفار یہ نہیں ہے کہ انسان کے میں نے گناہ کیا نہیں تو پھر استغفار، ارے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تعلیم کے لیے وہ معصوم ہیں، اللہ کے سارے نبی معصوم ہیں، اللہ کے فرشتے معصوم ہیں، لیکن وہ ہماری تعلیم کے لیے اللہ سے 100 مرتبہ استغفار 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 فرما لیں۔ بعض روایتوں میں 70 مرتبہ استغفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ یہی استغفار ہے اللہ سے معافی چاہنا، کہ جس میں یہ بات ارشاد فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو انسان ہمیشہ استغفار پڑھتا رہتا ہے، ہمیشہ استغفار کرتا ہے، تو رب تعالیٰ اسے ہر تنگی سے نجات اور غم سے خلاصی دے گا، اور فرمایا اس جگہ سے اسے رزق دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا، اس جگہ سے اسے رزق عطا فرمائے گا۔ لیکن عادت کیا ہو؟ استغفار کی عادت ہو، اللہ سے معافی مانگنے کی عادت ہو۔ ایک دوسری روایت میں ارشاد فرمایا کہ گناہ مومن کے دل میں کالا داغ پیدا کر دیتا ہے، اور اس کے لیے توبہ اور استغفار ایسی چیز ہے کہ جو زنگ آلود چیزوں کو دنیا کے اندر جیسے صفائی کر دی جائے تو اس کا زنگ ختم ہو جاتا ہے، اور وہ چیز جو ہے وہ چمک جاتی ہے، اس کا زنگ جو ہے وہ چلا گیا۔ تو فرمایا توبہ اور استغفار ایسی چیز ہے کہ اس کے دل کو بھی چمکا دے گی، اس کے دل کو بھی وہ نور نصیب ہو جائے گا۔ تو انسان جتنے بھی جو ہے وہ اس کے گناہ ہوں، لیکن پھر بھی اگر توبہ کی طرف وہ راغب ہوتا ہے اور سچے دل سے توبہ کرتا ہے۔ ایک اور روایت میں ارشاد فرمایا کہ رب تعالیٰ بندے کی توبہ سے بہت خوش ہوتا ہے۔ کتنا خوش ہوتا ہے؟ اگر کوئی شخص جنگل میں ہو اور اس کا سامان، اونٹ سب گم ہو جائے، اور یہ زندگی سے مایوس ہو کر مرنے کے لیے لیٹ جائے، یعنی اس کو اپنی موت ہی نظر آ رہی ہے، یہ ڈھونڈتا پھر رہا، اس کو کہیں وہ نہیں مل رہا کہ اس نے کہاں جا کر جو ہے وہ
اس کو کھانے پینے کی چیز کہاں سے میسر آئے گی؟ اس کو ایسی کوئی چیز نہیں مل رہی، اس کی سواری بھی نہیں ہے، اس کا کھانے پینے کا سامان ہی نہیں ہے، یہ کہیں لیٹ جاتا ہے کہ اب مجھے موت ہی نظر آ رہی ہے۔ جنگل ہے، بیابان ہے، کوئی معاون نہیں، دور دور تک کھانے کے نام و نشان نہیں، سواری ساتھ نہیں، اب مجھے مرنا ہی ہے، مرنے کے لیے لیٹ جائے۔ فرمایا اچانک اس کے سامنے وہ اونٹ آ جائے اور یہ اس کو دیکھے اور کتنا خوش ہوگا یہ کہ میرا اونٹ مجھے مل گیا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ جتنی خوشی اس شخص کو ہوتی ہے اس سے کئی گنا زیادہ رب اس سے خوش ہوتا ہے، اس سے راضی ہوتا ہے جو توبہ کر لیتا ہے اس کی بارگاہ میں، استغفار کر لیتا، آتا تو ہے، جھکتا تو ہے اس کی طرف، لیکن شرط وہی ہے سچے دل سے آئے۔ والمستغفرین بالاسحار، سحر کے وقت استغفار کرنے والے کو اس کی بطور خاص اور فضیلتیں ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت جبریل سے پوچھا، جبریل رات کا کون سا حصہ افضل ہے؟ تو نے عرض کیا نبی اللہ یہ تو مجھے خبر نہیں ہے، ہاں میں دیکھتا ہوں صبح کے وقت عرش الہی ہلتا ہے، صبح کا وقت بڑا مبارک وقت ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ندائیں ہوتی ہیں مانگنے والوں مانگو، لیکن ہماری اکثریت اس میں سوتی رہتی ہے۔ جب رزق کے دروازے کھلتے ہیں یہ غفلت میں یہ سوتے رہتے ہیں، یہ اپنی راتوں کو تو ساری رات جو ہے وہ جاگتے ہیں، لیکن کس کیفیت میں؟ اپنے دھندوں میں، اپنے معاملات میں، دوستوں کے اندر خوش گپیوں میں، اور دوستوں کے اندر ایسی سی بری بری معاذ اللہ صحبتوں میں یہ راتوں کو تو گزار لیتے ہیں، اور پھر جب نمازوں کے اوقات ہوتے ہیں پھر سو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یا کوئی ویسے ہی سوتا رہتا ہے تو ساری ساری رات سوتے رہتے ہیں، صبح بھی ایسی حالت میں سو کر جو ہے گزار دیتے ہیں۔ ایک بزرگ نے، صوفیہ نے کتنی پیاری بات فرمائی، فرمایا دن کے وقت، سحر کے وقت، اور یہ سحر سے مراد وہ بھی وقت لیا گیا جو بالکل چونکہ فجر کے قریب کا وقت ہوتا ہے، تو فرمایا اس شخص سے تو بہتر دنیا دار کے کسی کا وہ کتا ہے جو ساری رات جاگ کر اپنے مالک کے گھر کی حفاظت کرتا ہے، اپنے مالک کے گھر کی، اس کی حویلی کی، اس کے کھیت کی، اس کی جگہ کی حفاظت کرتا ہے۔ وہ کتا اس سے بہتر ہے جو انسان ساری ساری رات سوتا رہتا ہے، صبح بھی اسی حالت میں سوتا رہتا ہے۔ سونا شریعت میں وہ منع نہیں ہے، سوئیں، لیکن اس کے بھی حقوق ہیں، اس کے بھی انداز ہیں کہ آدمی رات عشاء بھی پڑھے، صبح فجر پڑھنے کی بھی نیت کو، اس کے اسباب اختیار کرے، صبح فجر بھی اٹھے، زی نصیب رات کو اٹھنا ملے۔ یہ اہم ترین مواقع ہیں۔ آج ہر کوئی بے روزگاری اور تنگ دستی کا رونا روتا ہے، لیکن کچھ ایسے اسباب اختیار کرنے کا کہا جائے تو پھر غافل ہو جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا اور کہتا ہے یا رسول اللہ دنیا مجھ سے روٹھ گئی، ایسا یعنی مالی طور پر ایسا پریشان ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو ارشاد فرما دیں۔ تو آپ نے صبح کے وقت ایک وظیفہ ارشاد فرمایا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، 100 بار۔ امام اہل سنت اعلی حضرت علیہ رحمہ نے لکھا کہ صبح فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد اس وظیفے کو پڑھیے، فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد جماعت قائم ہونے تک، اور اس وظیفے کو پڑھیں۔ اگر جماعت کا وقت ہو جائے اس کے بعد جو تعداد میں کمی ہے اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ رزق میں بھی برکت ہوگی۔ اس میں اللہ کی حمد ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار بھی کیا جا رہا ہے۔ صبح صبح وقت میں انسان توبہ استغفار کرتا ہے، یہ استغفار بڑا ثواب والا کام ہے، صبح کے وقت بطور خاص استغفار کیا جا رہا ہے۔ وہ شخص، وہ صحابی، وہ گئے، انہوں نے کچھ دن یہ عمل کیا، وہ لوٹے واپس آئے، جو پہلے تنگ دستی کا کہہ رہے تھے اب کہتے ہیں کہ اللہ نے اتنا مال دیا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی میں اسے کہاں کا محفوظ رکھوں، کہاں کا سنبھال کے رکھوں۔ تو یہ اگر ہم بھی انداز اختیار کریں گے اللہ کی رضا کے لیے تو انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت بھی بہتر ہوگی، اور اللہ ہمیں اپنے پیارے دوستوں میں بھی شامل فرما لے گا۔ بیٹے بیٹے اسلامی بھائیوں، ہم نے یہ چیزیں سنی تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم یہ صفات اپنے اندر داخل کریں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ پیارا مدنی ماحول
جس میں یہی چیزیں توبہ کا بھی درس ملتا ہے، اللہ کی عبادت کرنے کا ذہن ملتا ہے، روزے رکھنے کی بھی ترغیب دی جاتی ہے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، تو یہ دعوت اسلامی کا گویا کہ ایک اہم ترین وہ مدنی مقصد ہے۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اس حکم پر بھی عمل کرنے کا بہت اچھا موقع یہاں پر میسر آتا ہے۔ اپنے آپ کو اس پیارے مدنی ماحول سے وابستہ رکھیے، انشاءاللہ العزیز ایسی اچھی صفات اور اچھے اعمال کرنے والے ہم بن جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے پیارے دوستوں میں، اپنے پیارے بندوں میں ہمیں شامل فرما لے گا۔ اللہ کریم ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا